واپس لائے اور آج تو ایک PNB اپنے اختیارات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر صدر پاکستان آصف علی زرداری بھٹو صاحب کے ویژن کو، محترمہ صاحبہ کو ویژن کو فالو کرتے ہوئے چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق انہوں نے تمام تر اختیارات پارلیمان کو دے دی اور پارلیمان مضبوط ہوا، مگر مجھے افسوس ہے کہ اس میں 15% کام نہیں ہو سکا۔ اگر وہ بھی ہو جاتا، آج جو آپ کو مسائل نظر آ رہے ہیں اس ملک میں وہ نہ ہوتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سب سے بڑا ویژن ان کا کیا تھا، 58(2)B کا خاتمہ۔ 58(2)B کے خاتمے کا کیا مطلب تھا کہ کوئی بھی صدر وہ اختیارات استعمال نہیں کرے گا کہ ایک منتخب جمہوری حکومت کو وہ گھر بھیجے گا اور اس کی حکومت برطرف کرے گا اور پارلیمنٹ کو وائنڈ اپ کر دے گا۔ تو یہ اختیارات پارلیمنٹ صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کو دے دیے، مگر افسوس ہے کہ وہ جو اختیارات تھے 58(2)B کے، اس وقت مجھے ملاقات کرنے کے لیے صدر بار ایسوسیشن آسمہ جہانگیر صاحب آئیں، مجھے ملی تو مجھے کہنے لگی آپ اتنے مطمئن نہ ہوں، 58(2)B کے اختیارات اگر صدر کے پاس نہیں ہیں تو میں آپ کو آج بتا رہی ہوں کہ یہ اختیارات جو چیف جسٹس یا عدلیہ ہے وہ استعمال کرے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ عدلیہ نے وہ اختیارات استعمال کیے اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ کو برطرف کیا، میری حکومت کو برطرف کیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اختیارات جو مبہم ہیں وہ اختیارات نہیں، ان میں آئین سازی ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے، تاکہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ 22-23 کروڑ کے عوام کے نمائندہ کو وہ ایک اپنے ہی ناراض ہونے کی وجہ سے برطرف کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے گمبھیر حالات ہیں اور اس وقت جو آپ کے تبصرے ہیں، جو اخبارات کے تبصرے ہیں، جو میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے تبصرے ہیں اور آپ دوستوں کے جو تبصرے ہیں، ان کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ کا ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر یہ جو آپ کی معیشت ہے وہ درست سمت پہ رہنی چاہیے، اور وہ معیشت جو ہے وہ بیک بون ہے، وہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت آپ کے عوام کی۔ تو اس لیے ہمارا فوکس صرف اور صرف معیشت پر ہے، تاکہ ہماری معیشت مضبوط ہو اور غریب لوگ جو اس وقت سفر کر رہے ہیں، اس میں بے روزگاری بھی ہے، اس میں مفلسی بھی ہے اور اس میں مہنگائی بھی ہے، تو ان کی لوگوں کی زندگی مشکلات میں ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر ایک براڈ قسم کا ڈائلاگ کریں اور ان کو سب کو مل کے فیصلہ کریں۔ بہت سے ترقی یافتہ ممالک، ان میں آپ دیکھیں کہ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، مگر ان کی معیشت ایک سمت پہ چلتی رہتی ہے، مگر ہمیں بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا اور ہمیں اچھے فیصلے کرنے پڑیں گی۔ اور میری ملاقات اس دن چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے ہوئی تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد اپنے منشور کا اعلان کریں، تاکہ وہ منشور جو عوام کی امنگوں کے مطابق آپ کی ترجمانی کرے، غریب عوام کی ترجمانی کرے، اور جو وسائل ہیں وہ تمام ریجنز میں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ میرے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ PSTP جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، وہ اس خطے کا
اس خطے کا 34% ہے، اور میں نے پہلی مرتبہ اگر کوئی 4 سال تسلسل کے ساتھ اس خطے جو ہمارا سرائیکی وسیب ہے اس کو 34% ملتا رہا جب تک میں وزیر اعظم رہا، نہ اس سے پہلے ملا نہ اس کے بعد ملا۔ تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک آپ کے وسائل نہیں ہوں گے، اور میں نے مطالبہ کیا ہے آن دا فلور آف دی ہاؤس ان دا سینٹ، اور میں نے ان رائٹنگ لکھ کر دیا ہے فائنانس منسٹر کو، اور ان رائٹنگ لکھ کے دیا ہے گورنمنٹ کو، کہ اور اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ یہاں شجاع آباد اور جلال پور کے قریب 1000 ایکڑ زمین جو ہے وہ موجود ہے، وہاں سی پیک کی طرف سے اس میں بھی حصہ جنوبی پنجاب کا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ایکسپورٹ پروموشن زون ہونا چاہیے جس سے لاکھوں لوگوں کو ملازمت فراہم کی جائے گی۔ اور اسی ہی طریقے کے ساتھ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو ہم نے کثیر رقم سے لینڈ ایکوائر کی تھی 4.5 مربع زمین، اور وہ ایڈجسنٹ ہے یہاں نانگ شاہ کے قریب، اور ادھر ہم نے کیڈٹ کالج کے لیے ہم نے مطالبہ کیا تھا۔ تو کل ہم نے اجازت مانگی ہے ڈی سی سے کہ اس کی آپ پرمیشن دیں۔